قرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورت سے، سورہ حجر نام ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور واضح قرآن ہے۔ قرآن کے بارے میں بیان فرمائے کہ کتاب کی آیتیں اور واضح قرآن ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جن لوگوں نے کفر کیا وہ آرزو کریں گے قیامت کے دن کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یعنی دنیا میں تو وہ اپنے کفر میں مزے لے رہے ہیں، لیکن آخرت میں جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو وہاں وہ آرزویں کریں گے کہ ہم کاش مسلمان ہوتے، لیکن وہاں آرزویں کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اللہ نے کہا ذرہم یاکلوا، ان کو چھوڑ دو کہ کھائے پئیں اور تھوڑا فائدہ اٹھا لیں اور لمبی لمبی امیدوں میں وہ مشغول رہے تو ان قریب وہ جان جائیں گے۔ تو لمبی لمبی امیدوں میں مشغول رہتے ہیں جو انسان، جو کفار اکثر وہ لمبی لمبی امیدیں لگائے رکھتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ لمبی لمبی امیدیں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گی۔ چند آیتوں کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس کلام کی ذمہ داری لے لی ہے کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کے پھر کیا الگ الگ صورتیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، لکھوا بھی دیا صحابہ کرام کے دور میں، اور آج کل کثیر تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں حفاظ پائے جاتے ہیں، قرآن پاک کو یاد کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی خاصیت ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے، نابالغ بچہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کی حفاظت کی ہے اس قرآن مجید کی۔ چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ قدرتوں کو ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ستارے بنائے ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا لقد جعلنا فی السماء بروجا وزینا للناظرین، ہم نے بنائے آسمان میں بروج، یعنی بڑے بڑے برج بنائے ہیں اور ان کو مزین کر دیا ہے ستاروں سے دیکھنے والوں کے لیے۔ اور وہ ستارے کیا کام کرتے ہیں؟ جو تارے ہوتے ہیں، شیطان اگر کوئی بات فرشتوں کی سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی طرف اس ستاروں کو مار کر بھگا دیا جاتا ہے، یعنی چمکتا ہوا تارا ان کو مار کر بھگا دیا جاتا ہے۔ پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا، اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں کیا ہے لنگر ڈال دیے، اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تاکہ کیا ہے ہلے نہ زمین، اور اس میں ہر طرح کے نباتات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس کے بعد چند آیتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام یعنی انسان کو جو اللہ نے پیدا کیا اس کے تعلق بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بستی ہوئی مٹی سے، اور جب وہ گارے سے پیدا کیا ہے، گارا اور پھر وہ بستی ہوئی مٹی ہو گیا تھا، سڑا ہوا گارا تھا، بعد میں بستی ہوئی مٹی ہو گیا تھا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور آگ کی لپٹ سے ہم نے ان سے پہلے یعنی انسانوں سے پہلے جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ دیکھو جنات کا انکار کرنا قرآن مجید کی روح سے کفر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ یہ ایسی مخلوق ہے جو ہم اور آپ کو نظر نہیں آتی ہے، لیکن ان پر ایمان ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر آ گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوئے تھے ماضی قریب میں کہ اس طرح کے ہوئے جنہوں نے جنات کا انکار کیا، جیسے سر سید احمد خان صاحب تھے جنہوں نے مسلم یونیورسٹی بنائی ہے علی گڑھ میں، وہ جنات کا انکار کرنے والے تھے، انہوں نے جنات کا انکار کر دیا۔ سائنس میں بہت زیادہ وہ مہارت رکھتے، تو ویسے ان کی جو بھی خدمت تھی مسلمانوں کے لیے الگ ہے، لیکن ان کی اس آئیڈیالوجی کو نہیں اپنایا جائے گا کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر وہی حضرت آدم اور ابلیس کا ذکر کیا کہ حضرت آدم کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے منع کر دیا، سجدہ نہیں کیا، اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت برساتا ہے، لعنت ہوتی رہے گی اللہ کی طرف سے۔ اور اس نے مہلت مانگی، ابلیس نے فانظرنی الی یوم یبعثون، جب لوگ اٹھائے جائیں گے مجھے اس وقت تک مہلت دے دی، اللہ سے اس نے مہلت مانگی۔ اللہ نے کہا چل تمہیں مہلت دی جاتی ہے ایک مقررہ وقت تک،
اور پھر کہا اس نے قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب اس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی اب خود گمراہ ہوا اپنے نفس کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو اب میں کروں گا کیا کہ لأزین لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، زمین میں ان کے لیے مزین کر دوں گا حرام چیزوں کو، یعنی انسانوں کے لیے دنیا کی چیزوں کو مزین کر دوں گا، وہ دنیاوی چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے اور میں ان سب کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ تمہارے مخلص بندے ہیں جن کو تم نے چن لیا ہے ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے وہ سب جہنم میں ہوں گے، اور جہنم کے لہا سبعۃ ابواب، 7 دروازے ہیں جہنم کے، ہر ایک دروازے سے گنہگاروں کو مقرر ہے کہ جو جس دروازے کون سے گنہگار اس دروازے سے جائیں گے یہ بھی مقرر کر دیا ہے۔ پھر جنت کا ذکر فرمایا، اور جنت کے ایک نعمت کا کہ یہ کہ انسانوں کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو جو آپس میں بغض و حسد تھا انسانوں کے، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے گا، اور جنت میں کوئی ان کے اندر کوئی بغض و حسد نہیں ہوگا۔ جو آپس میں دشمن بھی تھے مسلمان، وہ جنت میں دونوں چلے گئے تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں پر، یہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کا قصہ ذکر کیا گیا، وہی ان کے فرشتوں نے ان کو اولاد کی بشارت دی تو انہوں نے کہا کہ اس عمر میں کیسے میرے اولاد ہو سکتی ہے، تو فرشتوں نے کہا فلا تکن من القانطین قالوا بشرناک بالحق، جو ہم نے تمہیں بشارت دی ہے یہ بالکل حق ہے، اور آپ فلا تکن من القانطین، نا امید جو لوگ نا امید ہوتے ہیں ان میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمر میں کبھی بھی اولاد عطا کر سکتا ہے، کچھ بھی عطا کر سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید تو وہی ہوتے ہیں جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ اس نے بیان فرما دیا۔ پھر قوم لوط کا ذکر آیا کہ ان کو کس طرح سے اللہ نے ہلاک کیا، یہ پہلے بھی آ چکا ہے 12ویں پارے میں 8ویں پارے وغیرہ میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں چند آیتوں کے بعد بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو دی ہے 7 دہرائی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم، یعنی سورہ فاتحہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ خود ایک اپنے آپ میں قرآن عظیم ہے، اس میں قرآن عظیم کا خلاصہ موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، حضور کو کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جاتا اس کو کھول کو بیان کر دو اور مشرکوں سے اعراض کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جو حکم اللہ نے دیا اس کو کھول کر بیان کرنا یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، یہ حضور نے بیان فرمایا کہ جو بھی لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں تو اپنے سینے کو تنگ نہ کرے، اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرے یہاں تک کہ موت آ جائے، یعنی اللہ کہہ رہا موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، بندگی کرتے رہو، اللہ کے حکم کو مانتے رہو۔ سورہ نحل شروع ہوتی ہے، سورہ نحل مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے جیسے اللہ نے بیان فرمایا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انعام کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، اور اس میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں، ان کی کھالوں سے تمہارے لیے کپڑے بنائے جاتے ہیں، ان کے جو بال ہوتے ہیں ان سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کھالوں کے بھی فائدے ہیں، اسی طرح اس میں اور بھی فائدے ہیں، ان کو تم کسی کو کھاتے ہو، کسی کا دودھ پیتے ہو، آگے بھی اس کا ذکر آ جائے گا، اور اسی طرح تم ان پر سوار ہوتے ہو، تمہارے سامان کو ایک شہر سے دوسرے شہر وہ لے جاتے ہیں جن کو تم اپنے اوپر نہیں اٹھا سکتے مگر مشقت کے ساتھ۔ اسی طرح ذکر فرمایا والخیل والبغال والحمیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے تمہارے لیے گھوڑے بنائے ہیں اور خچر ہیں اور گدھے ہیں، تم ان پر سوار ہوتے ہو اور وہ تمہاری زینت بھی ہوتے ہیں، جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس خوبصورتی کو اپنا دکھاتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی اللہ وہ پیدا کرے گا جو ابھی تم جانتے بھی نہیں ہو، یعنی سواریوں میں قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو یہ کہا کہ ابھی تو وہ چیزیں پیدا ہوں گی ابھی جو تم جانتے بھی نہیں ہو، جیسے آج کل دیکھ سکتے ہیں ٹرین ہیں، بس ہیں، سب اس زمانے میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ فرما دیا تھا۔ پھر سورج و چاند وغیرہ کو وہی مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کا بھی ذکر فرمایا کہ سورج کا نظام کس طرح چلا رہا ہے اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اور وہی ہے اللہ جس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے، مسخر کیا ہے سمندر کو کہ تم اس کا جو سمندر کا جانور ہے یعنی مچھلی اس کا تازہ گوشت کھاتے ہو، اور اس سے کیا ہے زیورات بھی نکالتے ہو پہننے کے لیے، یہ زیورات چونکہ سمندروں سے زیور بھی نکلتے ہیں آپ جانتے ہیں۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، پھر اس کو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ ہلے نہ، یعنی زمین نہ ہلے، تمہیں لے کر کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ نہروں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جاری کر دیا ہے اور راستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے 13 پارے میں آیت، یہ بھی دوبارہ سے وہی آیت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے ہو، بے شک اللہ غفور رحیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جن کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے وہ ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ پیدا نہیں کر سکتے، جو پیدا نہیں کر سکتا ہے خود بنایا گیا ہے تو اس کو کیسے اس کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ اور وہ تو مردہ ہیں، وہ تو غیر احیاء، زندہ بھی نہیں ہے، وہ کچھ شعور بھی نہیں رکھتے اور پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان سے کہا جا رہا ہے۔ چند آیت بعد ذکر فرمایا جہنمیوں کا، جب فرشتے جب گنہگار لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں تو اس کا ذکر فرمایا گیا، الذین تتوفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اس وقت کہ جب فرشتے اس کے روحوں کو قبض کرتے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، یعنی جو گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں تو فرما بردار ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ فرشتوں کے سامنے وہ کہتا ہے، لیکن فرشتے کہتے ہیں اللہ جانتا ہے جو تم کیا کرتے، تو اس کا تمہیں مل جائے گا، تمہیں اس کا صلہ، یعنی جہنم میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ پھر جنتیوں کا بھی اسی طرح ذکر کیا، لیکن جنتیوں کے بارے میں آیا الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ کس طرح سے جانا چاہتے ہیں فرشتوں کے ہاتھ میں، یہ ہم اور آپ کے اوپر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ظلم ہونے کے بعد بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، اللہ نے کہا ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے، یعنی جنہوں نے ہجرت کی تھی، تو دیکھو آپ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ٹھکانہ دیا تھا۔ پھر اسی طرح حضور السلام پر جو اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو ہماری جیسے مرد ہیں، ہماری جیسے انسان ہیں، اس پر کیسے وحی آ سکتی ہے؟ تو اللہ نے بیان فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے تھے وہ سب مرد ہی تھے، یعنی انسانی تھے، ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ اور فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو تو۔ اور ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں نازل کی، واضح نشانیاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ دی تھی۔ پھر اسی طرح اللہ نے بیان فرمایا کہ جو سایہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا سایہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں سایہ کبھی کدھر ہوتا ہے، پورے دن میں سایہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، اس کو سجدے سے اللہ نے تعبیر کیا ہے۔ سجدے کا مطلب ہے یہ اللہ کے حکم سے چلتا رہتا ہے یہ سایہ۔ اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی فرشتوں کا بھی ذکر فرمایا، اور جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہی کرتے ہیں، فرشتے اس کے خلاف نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم میں وہ ہمیشہ لگے رہتے ہیں، جو بھی اللہ ان کو حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز کو ذکر فرمایا کہ جو کفار مکہ تھے وہ خود لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو اب اپنی بیٹیاں بنا لیا، یعنی فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لی، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ لڑکیاں وہ خود پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا جب ان کو لڑکیوں کی بشارت دی جاتی ہے ظل وجہہ مسودا، ان کا چہرہ بالکل کالا پڑ جاتا ہے، یعنی چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، وہ قسیم، اور اپنے غصے کو پی رہا ہوتا ہے، یعنی اندر ہی اندر گھٹن اس کو ہوتی ہے، اور چھپ رہا ہوتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا گھومتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اس کو اپنے پاس ذلت کے ساتھ رکھوں یا بٹی میں دبا دوں، یعنی خود کو جب لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ آج کل بھی دیکھو بہت سارے لوگ ہیں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو انہیں کس طرح کہے یار لڑکی ہوئی ہے ہماری، کئی لڑکیاں ہو جاتی ہے، خاص کر جب یہ 2-3 لڑکیاں ہو گئے تو پھر تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے، یعنی پھر ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد دے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا کہ اس سے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، یعنی وہ ایک زمین ہے کہ بالکل خشک رہتی ہے، جیسے بارش ہوتی ہے تو ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اس سے استدلال کیا ہے آخرت پر کہ جو بھی انسان ہوں گے جو مر جائیں گے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح زندہ کر دے گا جس طرح زمین کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر دوبارہ سے وہی جانوروں کا ذکر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تمہارے لیے جانوروں میں عبرت موجود ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ان کے پیٹوں سے تم پیتے ہو، یعنی دودھ کو پیتے ہو، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ،
کہ جو نکلتا ہے خون اور جو گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ، یہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اب اس دور میں اس کوئی نہیں معلوم ہوگا کہ کہاں سے دودھ نکلتا ہے، لیکن آج کل اس کو سب کو معلوم ہوگا کہ کہاں سے نکلتا ہے، خون اور گوبر کے درمیان سے دودھ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے۔ اب دیکھیں خون بھی ناپاک ہوتا ہے اور گوبر بھی ناپاک ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہاں سے ایک پاک و صاف چیز کو نکالتا ہے جو پینے والے کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، سائغ للشاربین، پینے والا آسانی سے اس کو پی جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کا، اعناب وغیرہ کا ذکر فرمایا کہ، اور اسی طرح کھجور ہے، انگور ہے، ان کا ذکر فرمایا کہ ان سے تم شراب وغیرہ بھی بناتے ہو اور ان کو پاک رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح شہد کا ذکر فرمایا کہ شہد کی مکھی کو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے، یعنی اس کے فطرت میں ڈال رکھا ہے کہ وہ پہاڑوں میں گھر بناتی ہے، اسی طرح درختوں پہ گھر بناتی ہے، اسی طرح جو بیل ہوتی ہے ان پر گھر بناتی ہے، پھر وہ پھلوں سے کھاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستوں میں چلتی ہے، پھر اس کے پیٹ سے وہ نکلتا ہے شراب مختلف الوانہ، یعنی اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، وہی شہد اس سے نکلتی ہے جس کا رنگ بھی مختلف ہوتا ہے، فیہ شفاء للناس، اللہ کہہ رہا ہے اس شہد میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شفا رکھی ہے، یہ قرآن میں اس کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں اس طرح کے ذکر فرمائے، ضرب اللہ مثلا عبد مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا، یعنی ایک ایسا غلام ہے کہ جو بھی کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جس کے پاس رزق ہے، وہ خرچ بھی کرتا ہے، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور یہ ان کی مثال ہے کہ جو جن کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور ایک اللہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، تو وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ان لوگوں کی بھی ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک وہ شخص ہے، دو لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک ہے کہ جو بالکل گونگا ہے کہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا ہے اور اپنے مالک پر بوجھ ہے، اور اس کو کہیں بھی بھیجتا ہے تو کوئی بھلائی نہیں لاتے ہیں، اور دوسرا اس کے خلاف ہے کہ ایک اچھا غلام، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے دو طرح کے ہیں، کچھ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، کچھ نیکیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر آخرت نہ ہو تو دونوں برابر ہو جائیں گے، کوئی سزا نہ کسی کے لیے ثواب ملے گا نہ کسی کو عذاب ملے گا، جبکہ دونوں برابر ہو نہیں سکتے ہیں۔ جو نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا دے گا، اور جو برا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ برا ٹھکانہ دے گا۔ چند آیتوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، کہ ہم قیامت کے دن ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، یعنی رسولوں کو لائیں گے جو گواہی دیں گے ان کی امتوں کے خلاف، اور پھر حضور بھی سب کے خلاف گواہی دیں گے، اپنی امت کے خلاف بھی، اور تمام لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر آگے اللہ نے ایک بہت اہم آیت ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیا جائے، احسان نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، وإیتاء ذی القربى، اور جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں روکتا ہے فحش باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، اور گناہ کے کاموں سے، منکر باتوں سے، والبغی، اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے، اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، آگے یہ ذکر کیا گیا ہے۔ چند آیتوں کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، کہ جس نے بھی نیک عمل کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، لیکن ہو مومن، وہ مؤمن، حالت ایمان میں نیک عمل کیا ہو، اللہ کہہ رہا ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے، اچھی زندگی اس کے دے دیں گے، اور اس کا بہترین اجر دیں گے جو وہ عمل کیا کرتا تھا، اچھا عمل جو کیا کرتا تھا اس کو بہترین جزا بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ پھر فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن کو پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ سے استعاذہ طلب کرو، پناہ طلب کیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، شیطان کے خلاف، شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرو۔ تو اعوذ باللہ پڑھنا اسی آیت سے یہ چیز ثابت ہے۔ پھر چند آیتوں کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا،
ہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اور اس کا سینہ بھی کفر کے لیے کھل گیا ہے تو اللہ کا غضب اس پر ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا جو ایمان کے بعد کفر کو اختیار کرتا ہے۔ ہاں ایک اس کی صورت یہ ہے کہ کسی کو مجبور کر دیا جائے کفر کرنے پر، اللہ کرا اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یعنی کوئی شخص ہے اکیلا ہے اور اس کو کوئی مجبور کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کلمہ کفر بولنے کو کہہ رہا ہے، تو پھر اس حالت میں اجازت ہوتی ہے کلمہ کفر بولنے کی، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، دل میں کیا ہے ایمان ہو، زبان سے وہ کلمہ کفر بول سکتا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، یہ کئی باری آیت آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو یعنی سور کے گوشت کو اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کے وقت اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ہاں مجبوری کی کوئی صورت ہے کہ انسان کی جان جا رہی ہو پھر اس حالت میں کھا سکتا ہے جتنی سے جان بچ سکتی ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یعنی اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام و حلال نہ کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ پر افترا باندھنا ہوگا، جھوٹ باندھنا ہوگا، یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ پھر فرمایا چند آیتوں کے بعد ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے تھے اور وہ شرک سے بالکل یکسو ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے اور وہ مشرکوں سے نہیں تھے، یعنی کہنے یہ چاہتے دیکھو جو کفار مکہ تھے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو دین ابراہیم پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اپنائے ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شرک نہیں کیا تھا، کوئی گناہوں میں اس طرح مبتلا نہیں تھے، وہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے وہ تو۔ پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، بہت اہم آیت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، یعنی اچھے انداز کے ساتھ، جب بھی اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے تو پیارے انداز کے ساتھ بلانا ہے، یہ نہیں کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کسی کے لڑ جھڑ کر اس طرح بلاؤ، ایک انداز ہونا چاہیے، وہ انداز کون سا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے انداز سے سمجھا بجھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، تو حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں، اور فرمائے والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی طرف بلاؤ، یعنی کسی کو دین کی دعوت دینی ہے تو ان چیزوں کو خیال رکھو، حکمت کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ اس کو سمجھاؤ اور اچھی نصیحتوں کے ساتھ وجادلھم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی سے مجادلہ کرنا ہے کہ کسی بات میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے جھگڑو، یعنی جو مجادلہ کرنا بحث کرنی ہے تو وہ بھی اچھے انداز میں کرنی ہے، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو گالی دینا شروع کر دو، ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگانا شروع کر دو، جس طرح کے مناظرے میں ہوتا ہے، مناظرے جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی اچھا انداز ان کا نہیں ہوتا ہے، تو یہ قرآن کے خلاف بات ہوتی ہے۔ اچھے انداز سے مناظرہ ہوا جا سکتا ہے کہ حق کو واضح کیا جا سکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ